والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ احباب گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال رب الودود رب القدوس نے ہم سب پر اپنی مہربانی، اپنا فضل اور اپنا کرم کیا، اور آج اس کے فضل و کرم سے، اس کے عنایت سے 26 روزے پورے ہونے کے قریب ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم شرف قبولیت سے نواز اور ذخیرہ آخرت میں شمار فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جو نیکیوں کا گلبہار مہینہ ہے، وہیں پر استغفار، دعا، مناجات اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ روزے کی حالت میں، روزے کے ایام میں، روزے کے دنوں میں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ گزشتہ درس میں استغفار کے متعلق چند باتیں آپ کی گوش گزار کی گئی تھی۔ استغفار ہم میں سے ہر آدمی کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ سراپا ہم کسی نہ کسی طرح کے کمیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جو معصوم عن الخطا تھے، آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ کی کوئی خطا نہیں، آپ سے بھول اور چوک نہیں ہوتی تھی، باوجود اس کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے واللہ انی لا اتوب اللہ استغفر اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں فی اليوم اکثر من 70 مرہ، ایک دن میں 70 بار سے زیادہ، ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول جو معصوم عن الخطا، جن کی کوئی غلطی نہیں، جن کی کوئی خطا نہیں، کوئی بھول نہیں، کوئی چوک نہیں، باوجود اس کے 70 مرتبے آپ کا استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کثرت استغفار اس کے اندر کئی فوائد ہیں اور اس کے اندر کئی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ بلندی درجات کا باعث ہے کہ انسان جب کثرت سے استعمال کرتا ہے تو اس کے درجے کو اللہ بلند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اپنی ہونے اور نہ ہونے والی غلطیوں سے معافی مانگتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا برکھا اس کے اوپر برساتا ہے، اپنی نوازشیں اس کے اوپر کرتا ہے، اور پھر جو ہے خصوصی کرم ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے اسے سرفراز کرتا ہے۔ استغفار کے کئی فائدے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام دوسری روایت میں آپ کا فرمان گرامی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، کہ میرے دل میں ایک باریک سا فرق پڑ جاتا ہے، پردہ، دنیا میں تھوڑا سا مصروف ہو جاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ کتنا مصروف ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اللہ کی یاد سے بڑا کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ مگر باوجود یہ کہ آپ فرماتے ہیں اس میں ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے امتیوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے
ایک نبی جن کی زبان، جن کا دل، جن کی روح، جن کا ذہن و دماغ کبھی بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہے، اللہ کی یاد سے خالی نہ رہے، اگر وہ فرمائے انہ لیغان علی قلبی کہ میرے دل میں بھی ایک پردہ پڑ جاتا ہے، ہلکا سا باریک سا ایک پردہ پڑ جاتا ہے، جب زیادہ دنیا میں مصروف ہو جاتا ہوں، معاملات میں زیادہ مصروف ہو جاتا ہوں، تو ایک باریک پردہ پڑتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتا ہوں؟ اس کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ کتنے بار؟ آپ نے دوسری ایک روایت میں سنا کہ 70 مرتبہ، اور اس سے بھی زیادہ آپ استغفار کرتے تھے۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مَرَّةٍ، بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، تصور کیجئے کہ ایک آدمی ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں، اس کے باوجود معافی پر معافی مانگنے چلا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، انتہائی ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، غلطی نہیں ہوتی، مگر بعض دفعہ بولتے بولتے اگر اچھی ہی بات زیادہ ہو جاتی تب بھی کہتے ہیں معافی چاہتا ہوں آپ سے، سوری میں زیادہ ہی بول دیا، جبکہ انہوں نے غلطی ہی نہیں کی، غلط بات کی ہی نہیں، کوئی ایسی غیر مروت، غیر دانائی بات کی نہیں، غیر فکری بات نہیں کی، باوجود اس کے کیا مطلب ہے اس کا کہنے کا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں زیادہ بول گیا، معافی چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے انتہائی ربط اور محبت میں مزید اضافہ کرنا ہے، ان کے دل کے اندر مزید اپنے مقام کو بڑھانا ہے، ان کے دل میں مزید اپنا گھر بنانا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان اللہ تبارک و تعالی کی کوئی معصیت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، باوجود اس کے 100 مرتبہ استغفار کرنا، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو دن و رات گناہوں میں مبتلا ہے، قدم قدم پر جھوٹ ہے، قدم قدم پر باطل خیالات ہے، قدم قدم پر جو ہے غلط نظریات ہے، قدم قدم پر جو ہے غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، مسٹیک ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو ہزار بار استغفار کرنا چاہیے۔ جب ایک شخصیت اللہ کا سب سے محبوب ترین بندہ، سب سے برگزیدہ بندہ، اگر ان کی یہ کیفیت ہے کہ بغیر کسی غلطی اور خطا کے 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کیے جا رہے ہیں، تو ہم جیسے نااہلوں کے لیے ضروری ہے کہ کثرت استغفار میں جو ہے مبتلا رہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، تاکہ ہماری جو غلطیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گزر فرما دے، اسے معاف کر دے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، آج فجر سے لے کر کے اب تک کتنے بار ہم نے استغفار کیا، کتنے بار استغفر اللہ کا ورد کیا، کتنے بار استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ کا، کتنے بار غرض یہ کہ استغفار کے لیے ہم نے دل میں خیال لایا، دل میں سوچا، ذہن میں سوچا، خیال لایا، کتنے بار ہم نے سوچا، کتنے بار زبان سے ادا کیا، کتنے بار دل سے استغفار کیا۔ ہمیں سے ہر آدمی سوچے، یا ہمارا جو ہے سونے میں گزر گیا، یا استغفار کا بھی کچھ حصہ ہمارے نصیبے میں ہوا ہے۔ اگر نہیں ہوا ہے تو سوچئے، فکر کیجئے کہ اسی رسول کے امتی ہیں جو ایڈوانس سے اتنا استغفار کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے درجات کو بلند چاہتے ہیں، اپنے مقام کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، تو کثرت سے استغفار کیجئے۔ اور استغفار کوئی معمولی چیز نہیں ہے، استغفار کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک روایت ہے جو استنادی صورت بعض محدثین نے ضعیف کہا ہے، مگر بہت سارے جو ہے طرق سے حدیث آئی ہوئی ہے روایت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑتا ہے، گرچہ یہ حدیث پر بہت کچھ محدثین نے کلام کیا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، مگر بعض دوسرے طرقوں سے، دوسرے راستوں سے جب یہ حدیث گزرتی ہے
تو جو ہے اپنے صحت کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو بالائے طاقت رکھتے ہوئے حدیث کریمہ کے اندر جو مفہوم ہے، حدیث کریمہ کا جو معنی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مجید کے سورہ نور کی چند آیتوں کے اندر یہ تمام مفہوم موجود ہے۔ فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، جو آدمی استغفار کرتا ہے، استغفار کو لازم پکڑتا ہے، استغفار کو ضروری قرار دیتا ہے، اللہ کی جناب میں زیادہ سے زیادہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگنائیوں سے، ہر تنگیوں سے، ہر پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کے راستے ہموار کر دیتے، راستے پیدا کر دیتے۔ ومن کل ہم فرجا، اور جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، جو استغفار زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم کو، اس کی پریشانی کو، اس کے ذہنی تناؤ کو اور اس کے ذہنی ڈپریشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے حدیث مبارک استغفار کا، تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ بندے کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا کر دے گا، ایسی جگہ سے اسے رزق دے گا جہاں سے اس کو کبھی گمان بھی نہیں آیا ہوگا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب انتظام کرنے والا ہے۔ ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات موجود ہیں، ہزاروں واقعات ایسے استغفار میں جو لوگ مبتلا رہتے ہیں، کثرت استغفار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی مرادوں کو پوری کر دیتا ہے، اس کی مرادیں پوری کر دیتا ہے، جو نیک تمنائیں ہوتی ہیں وہ نیک تمنائیں پوری کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا وقت کے امام سے، بڑے عالم سے، بڑے محدث سے، بڑے فقیہ سے، یہ قحط سالی کا موسم ہے، ہم کیا کریں؟ چاروں طرف پریشانیاں ہیں، پریشانی ہے، غلے جات، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے، آسمان سے بارش شروع ہو گئی، قحط پڑ گیا ہے، کیا علاج ہے؟ کچھ مسئلہ بتلائیے، کچھ علاج بتلائیے، کچھ حل نکالیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا ایک ہی علاج ہے، استغفار کرو۔ الزم علیک بالاستغفار، فالزم الاستغفار، استغفار کو لازم پکڑو۔ ایک اور آدمی آیا، ایک آدمی آ کر کے کہنے لگا کہ ہمارا باغ خشک ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے، کیا کریں اس کے لیے کیا علاج ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ استغفار کرو۔ اور آدمی آتا ہے کہتا ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، کیا کریں؟ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، بچے پیدا نہیں ہو رہے، کیا کریں؟ علیک بالاستغفار، استغفار کو لازم پکڑو، استغفار کو ضروری پکڑو، استغفار کو ضروری سمجھو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ غرض یہ کہ کئی مسائل پوچھے گئے اور تمام مسائل میں تمام پریشانیوں کا حل آپ نے جو بتلایا وہ کہا کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھ دیا کہ امام زمانہ سے کہ جناب آپ کے پاس اتنے سائل آئے، ایسے ایسے سوال کیا، ہر ایک کی الگ الگ پریشانی تھی، الگ الگ بیماری تھی، الگ الگ مسئلہ تھا، مگر آپ نے دوائی ایک ہی دی؟ کہا
میں کوئی اپنے گھر سے حسن بصری اپنے گھر سے اپنی ٹوکری سے اپنی تھیلی سے اپنی جیب سے نکال کر کے یہ مسئلہ نہیں بتا رہا کہ استغفار کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں اس بات کا بیان فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم لوگ استغفار کرو استغفار کرو، اے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، بخش کرنے والا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتیں برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، مال کی کمی ہے تمہارے یہاں، روزی کی کمی ہے تمہارے یہاں، استغفار کو لازم پکڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی فراوانی کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اگر تمہارے یہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، تمہارے یہاں بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو تم استغفار کو لازم پکڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈھیروں بیٹوں سے نواز دے گا، اللہ تعالیٰ بیٹوں کی نعمتیں عطا کرے گا۔ تمہارا باغ خشک ہو گیا، پانی نہیں ہے، باغ سوکھ رہا ہے، فصلیں مر رہی ہے، فصلیں ختم ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، استغفار کو لازم کرو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں برسا دے گا، نہریں جاری کر دے گا، تمام مسائل کا حل نکل جائے گا تمہارا۔ غرض یہ کہ استغفار ہر اعتبار سے ہمیں ضروری اور لازم کر لینا چاہیے اپنی زندگی میں، اپنے شب و روز میں، اپنے لیل و نہار کے ایام میں، گزرنے والے دنوں میں، روز مرہ میں، تاکہ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، یقین جانیے آپ کا غم بھی ہلکا ہوگا، آپ کا ڈپریشن بھی ختم ہوگا، آپ بیماریوں سے شفا یاب بھی ہو جائیں گے، آپ کے یہاں بچے بھی پیدا ہو جائیں گے اگر بچے نہیں ہیں تو، اور بہت ساری نعمتوں سے محروم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری رحمتوں سے آپ کو جو ہے ہمکنار کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ استغفار ایک اینٹی بائیوٹک دوا ہے، استغفار ایک انتہائی جو ہے تمام امراض پر اثر انداز ہونے والی ایسی دوا ہے، ایسا نسخہ ہے کہ جس کی کیا مثال بیان کروں۔ آپ نے سن لیا امام حسن بصری نے امام احمد بن حنبل سے اسی طرح کی روایات مروی ہے، اور کئی ایک واقعات ہیں کہ آپ استغفار کو جب لازم قرار دیں گے، استغفار زیادہ سے زیادہ کریں گے تو پھر آپ کی ساری مرادیں بھی پوری ہوگی، آپ کا دل مطمئن رہے گا، آپ کے یہاں خوشحالی آئے گی، آپ کے یہاں سے فساد ختم ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، تو چڑچڑاہٹ یہ اور اس کا جو وائرس ہوتا ہے، لوگ آپ سے چڑھتے ہیں پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر امن و امان قائم ہو جائیں گی اور آپ جو ہے سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اپنے اختتام پر ہے، خاص طور سے ان دنوں زیادہ سے زیادہ استغفار کر لیں۔ سونے کے لیے آپ کے پاس پوری راتیں ہیں، پورے سال ہے، آپ سو سکتے ہیں، آپ اپنا وقت گزار سکتے ہیں، مگر یہ جو آپ کو وقت ملا ہے، یہ قیمتی وقت دوبارہ آپ کو ملے نہ ملے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو روزوں کی نمازوں کی دیگر عبادات کی توفیق بخشیے، اسے شرف قبولیت سے نوازے اور آئندہ رمضان المبارک کے روزے نصیب فرمائے، نوافل روزوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔